اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ازدواج کے بارے میں چند ایک عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ سب سے پہلے تو اہمیت کہ پروردگار عالم نے جو روئے زمین پر پہلا رشتہ خلق کیا، وہ رشتہ جو تھا وہ زن و شوہر کا رشتہ تھا، اور دین اسلام میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے وجود سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس جوڑی کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان اپنی قدرت سے محبت اور رحمت کا بیج بویا۔ بس میاں بیوی کا تعلق رب العزت نے سکون کے خزانے کی چابی بنا دیا ہے۔ انسان کے لیے اس کا گھر سکون کا مرکز ہونا چاہیے۔ خطبہ نکاح میں پروردگار عالم تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہے، یعنی شادی کا مقصد جو ہے وہ تقوی کے حصول کو آسان بنانا ہے۔ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی اور پرسکون گھر انسان اس وقت بنا سکتا ہے کہ جب دونوں افراد جو ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہوں۔ اپنے ہر عمل کی جواب دہی کی فکر اور احساس ہی وہ واحد پیمانہ ہے جو دونوں کو اپنے شرعی اور اخلاقی فرائض ادا کرنے پر ابھار سکتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے، کون سے پیمانے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمسر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جس طرح سے اسلام نے ازدواج کے سلسلے میں کافی تاکید کی ہے، اس کی تشکیل پانے اور اس کے استمرار کے بارے میں بھی بہت سارے مطالب اور معارف بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ لڑکے اور لڑکی کا اسلام کے اخلاقی مسائل کا پابند ہونا ہے، خاندانی اصالت ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز ہے وہ ثقافتی، مالی، علمی اور مذہبی لحاظ سے کفو اور ہم پلہ ہونا بہت ضروری ہے۔ خود اعتمادی اور صداقت جیسے اہم معیارات دونوں کے اندر موجود ہونے چاہیے تاکہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اس بندھن کو آگے لے کر چل سکیں۔ مرد میں، لڑکے میں جو ہے وہ اپنے خاندان کے اخراجات کو حلال اور آبرومندانہ راہ سے پورا کرنے کے لیے کام کاج کی کوشش کرنا بہت اہم چیز ہے۔ اور اسی طرح سے جو ایک لڑکی ہے اس کو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کا انحصار اس بات پر ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے مزاج سے ہم آہنگ کرے اپنے آپ کو۔ اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بقیہ تمام امور میں شوہر کی خوشنودی اور رضا میں ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ گھر جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے۔ اگر گھر کا نظام درست ہو گیا تو سارا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے، اور اگر گھر کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ تو لہٰذا یہ چند ایک پہلو کہ جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ شادی کا جو اصل ہدف ہے وہ تقوی کا حصول ہے، اور شادی کرنے سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، وہ چند ایک نکات آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ دونوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ حدیث نبوی ایک بیان کرتی چلوں کہ ایک
رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بیوی جب نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اسے اجازت ہوگی کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں وارد ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تشکر اور حوصلہ افزائی کا سما رکھیں، یعنی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ شکر گزار رہیں اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر پروردگار عالم اس ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک دو تعبیر استعمال کرتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد ہو رہا ہے وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہے اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو۔ بہت ہی خوبصورت تعبیر قرآن کریم میں، یعنی میاں بیوی فقط رسمی تعلق کا نام نہیں ہے بلکہ لباس سے تشبیہ دے کر سمجھایا گیا ہے کہ لباس انسانی بدن کے لیے کئی اعتبار سے اہم ہے۔ مثلاً ستر کرتا ہے، لباس انسان کو عزت بخشتا ہے، لباس تحفظ کے لیے ہوتا ہے، لباس سے آپ کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی جس طرح لباس ستر کا ذریعہ ہے، یہ رشتہ بھی ہمارے لیے زینت بخش اور ہمارے عیوب کے چھپانے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح لباس جو ہے وہ سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ رشتہ میاں بیوی کی عزت، ذلت اور مقام کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے۔ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس رشتے کو دھوپ، سردی، گرمی، بارش، حادثات اور آفات سے بچا کر رکھیں۔ در حقیقت یہ رشتہ ذمہ داریوں کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ اس میں کسی ایک کو قصوروار ٹھہرانا جو ہے وہ بہت بڑی حماقت ہے۔ دونوں نے مل کر ہی اس گاڑی کو چلانا ہے اور دونوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ میں عرض کر رہی تھی کہ اپنی اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے کی جسمانی، نفسیاتی، روحانی تمام طرح کی جو خواہشات اور ضروریات ہیں ان کا اگر خیال رکھا جائے تو زندگی بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ازدواجی زندگی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے استمرار دیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ تشکر کا رویہ رکھنے کی ضرورت ہے، شکر گزار ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی سی ضرورتوں اور خواہشوں کا خیال رکھیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی، اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے یا تھوڑی سی کسی کام میں مدد کرتا ہے ایک فرد، تو دوسرے کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر حوصلہ افزائی ہوگی تو بہت سارے کاموں کو کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ تعلق جو ہے وہ کافی اچھا خاصا خوشگوار ہو جائے گا، اور دونوں مل کر جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے کام انجام دینے کی بھی صلاحیت اور توانائی رکھتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ جس کا ازدواجی زندگی میں خیال رکھنا اہم ہے وہ یہ کہ مرد و زن کا ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی، روحانی، معنوی ہر طرح کا رشتہ ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ خاتون کے اپنی آرائش کی ہے کہ اپنی آرائش کا، اپنی زیبائش کا، اپنی خوبصورتی کا اپنے شوہر کے سامنے خیال رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کوئی عورت اپنے بدن کو گھر میں بغیر زینت کے رکھے، خاص صرف گردن بند ہی کیوں نہ ہو۔ جائز نہیں کہ عورت کے ہاتھ بغیر زینت کے ہوں، خواہ تھوڑی سی مہندی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ عورت بوڑھی اور عمر رسیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسلامی دستورات میں مذکور ہے کہ خواتین مردوں کے برعکس اپنے ناخن بھی معمول سے تھوڑے بڑے رکھیں تاکہ خوبصورت دکھائی دیں۔ اسی طرح سے
خواتین کے بالوں کے بارے میں بھی ہے کہ خوبصورت بال اللہ کی طرف سے لباس ہیں اور ان کا خاص خیال رکھا جائے. تو لہٰذا خواتین کو اپنی زینت کا گھر میں خیال رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نامحرموں سے بچانے کی ضرورت ہے. نامحرموں کے لیے خود کو آراستہ نہ کرنا، لیکن جو بھی زینت ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے انجام دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اپنی زینت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، لباس کی، یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک خاتون کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جہاد المرأہ حسن التباعل، خاتون کا جہاد بہترین گھرداری کرنا ہے. تو اگر ایک خاتون جو ہے وہ بہترین طریقے سے اپنے گھر کو لے کر چلے گی، گھر کی ضروریات کو بھی اگر بتانا ہے تو شوہر کو اچھے انداز میں اپنی ڈیمانڈز، اپنی ضروریات زندگی کو بیان کرے. جو ماہر نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں چند نکات کی رعایت کر لیں، اور اگر ایک خاتون جو ہے وہ جی ہاں کا لفظ جو ہے وہ یعنی ہاں میں ہاں ملانے کا لفظ اپنی زندگی میں اپنی روٹین میں شامل کر لے تو یہ جو لفظ ہے یہ معجزے کا کام کرتا ہے. اور بہت سارے کام جو ہیں وہ اس سے آسان ہو جاتے ہیں. زیادہ آرگیومنٹ کرنے کی بجائے اور تکرار اور بحث مباحثہ کرنے کی بجائے اگر پیار محبت سے جو ہے وہ معاملے کو، کام کو آگے بڑھایا جائے تو بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بد کلامی سے پرہیز کرو کہ دل کو غصے اور کینے سے بھر دیتی ہے. یعنی اگر انسان جو ہے وہ غصہ اور بد کلامی کرتا ہے تو پھر آپ کا رابطہ بھی خراب ہو جاتا ہے، آپ کا کام بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو بس چند ایک چیزیں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں خوبصورت گفتگو کرنے سے مال و دولت ملتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، خاندان والوں کے درمیان عزیز بن جاؤ گے اور وارد بہشت ہو جاؤ گے. یعنی یہ ہے اخلاق کا معجزہ. اس کے علاوہ ایک اور اہم جو بات ہے وہ شوہر کے عزیز و اقارب سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بنا کر رکھنا. یہ جو جنگ کا ماحول ہمارے ہاں متصور ہے کہ سسرال اور میکے کی جو جنگ ہے، اگر اس سے ہماری خواتین باہر نکل آئیں اور شوہر کے گھر والوں کو اپنا گھر والا سمجھیں اور ان کے سامنے متواضع رہیں. اور روایت میں ہے کہ ایک خاتون کو شوہر کے گھر والوں کے سامنے متواضع رہنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کے سامنے متکبر رہنا چاہیے. یعنی بتائیں کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں اس سے برعکس ہوتا ہے کہ جب لڑکی جو ہے وہ میکے جاتی ہے تو جا کر شکایتوں کے انبار لگا دیتی ہے اور اپنی مظلومیت کا رونا روتی ہے، جس سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. تو لہٰذا ایک اہم نقطہ یہ کہ اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے متکبر رہے اور جو شوہر کے گھر والے ہیں ان کے سامنے متواضع رہے تو زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی. انشاءاللہ پروردگار عالم توفیق دے کہ ہماری بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ بہترین ازدواجی زندگی گزار سکیں اور ہم جو قرآن و سنت کی روشنی میں چند اصول بیان کیے گئے ہیں اس پر بہترین طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.